وہ جو غسل کا پانی تھا جو اللہ کے مقدس رسول کے جسم اطہر سے مس ہو کر کے نکلا، وہ سارا کا سارا پانی گیا کہاں؟ حضور سیدنا غوث العظم دستگیر کے ولایت کے چرچے جب پورے عرب و عجم میں ہونے لگا، سب لوگ غوث پاک کی غوثیت کے قصیدے پڑھنے لگے اور پوری دنیا میں غوث العظم دستگیر کے ولایت کے پرچم لہرانے لگے۔ جب حرمین شریفین کے مفتیان اعظام نے اس تمام مناظر کو دیکھا اور غوث پاک کے چرچے کو سنا، تو ان تمام مفتیان کرام نے جو حرمین شریفین میں فتویٰ نویسی کے کام کو انجام دیتے تھے اور مستند باتیں پوری دنیا میں رائج کرتے تھے، وہ تمام کے تمام علماء کرام، وہ مفتیان اعظام بغداد شریف کی سرزمین پر غوث العظم دستگیر کی بارگاہ میں پہنچے اور غوث پاک سے ملاقات کی۔ ملاقات کرنے کے بعد سارے مفتیان کرام کی بڑی ہی دلجوئی کے ساتھ غوث العظم دستگیر نے استقبال فرمایا، اور مفتیان کرام نے بہت سارے سوال غوث العظم دستگیر سے کیا، جس کو غوث پاک نے مستند دلائل کے ساتھ میں جواب دیا۔ ان تمام سوالوں کے جواب جب مفتیان کرام کو دیا جا چکا تو غوث العظم دستگیر نے مفتیان حرمین شریفین سے پوچھا کہ میں بھی ایک سوال کرنا چاہتا ہوں جس کا جواب مجھے چاہیے۔ تو مفتیان کرام نے فرمایا کہ آپ کہیں، میں آپ کو مستند کے ساتھ جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ غوث العظم دستگیر نے فرمایا، یہ تو پتہ ہے کہ نبی کون و مکان احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وصال پاک کے بعد میں غسل جو دیا گیا نبی کون و مکان کو، حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے دیا۔ غسل دینے کے بعد میں وہ جو غسل کا پانی تھا جو اللہ کے مقدس رسول کے جسم اطہر سے مس ہو کر کے نکلا، وہ سارا کا سارا پانی گیا کہاں؟ اتنا سوال کرنا تھا کہ مفتیان کرام جو حرمین شریفین میں فتویٰ نویسی کے کام کو انجام دیتے تھے، وہ حیران و پریشان ہو گئے کہ آج تک میں نے ایسے سوالات نہ کبھی سنے ہیں، نہ کسی کتاب میں پڑھا ہے۔ اگر میں کہتا ہوں وہ سارا کا سارا پانی زمین پر چلا گیا تو یہ بھی عجیب بات ہوگی۔ پھر وہ تلاش کرنے لگے، بے شمار کتابوں میں دیکھا، مگر ان تمام مفتیان کرام کو کہیں بھی اس سوال کا جواب نہیں ملا۔ تو غوث العظم دستگیر سے 3 دن کی مہلت چاہی کہ آپ ہمیں 3 دن کا وقفہ دیں، میں تلاش کروں گا۔ سارے مفتیان کرام پوری مستند کتابوں کو دیکھ لیا، مگر کہیں بھی سوال کا جواب نہیں ملا۔ وہ بڑے حیران و پریشان ہو گئے۔ سارے لوگ اللہ والے تھے، وہ بھی ولی کامل تھے، علماء کرام حرمین شریفین میں فتویٰ نویسی کے کام کو انجام دیتے تھے، ان میں محدثین بھی تھے، علماء کرام بھی تھے، مفتیان اعظام بھی تھے۔ وہ سارے کے سارے لوگ جب پریشان ہو گئے اور تلاش کرنے کے باوجود بھی سوال کا جواب نہیں ملا، تو رات میں استخارے کی نیت سے 2 رکعت نماز ادا کی اور درود پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے سو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس رسول دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں، اور ان میں سے جو ایک سب سے بڑے مفتی تھے، انہوں نے اللہ کے مقدس رسول کا جب دیدار کیا تو پریشانی کی عالم میں دیکھا، تو اللہ کے مقدس رسول نے فرمایا کہ اے عالم دین، پریشان کیوں ہے، حیران کیوں ہے، چہرے پہ شکن کیوں ہے، غم زدہ اور رنجیدہ کیوں ہے؟ تو مفتی صاحب نے کہا کہ حضور بالا، اے اللہ کے مقدس رسول، آپ کا بغداد شریف میں ایک شہزادہ رہتا ہے جسے غوث العظم دستگیر کے نام سے پوری دنیا جانتی ہے اور پہچانتی ہے۔ انہوں نے ایک سوال کیا ہے جس کا جواب میں نے کتابوں میں تلاش کیا، حدیث کی کتابوں میں تلاش کیا، مگر کہیں بھی اس سوال کا جواب نہیں ملا۔ تو آقا کریم نے فرمایا وہ سوال کیا ہے، پھر سے دہراؤ۔ تو مفتی صاحب نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سوال یہ ہے کہ جب آپ کو غسل دیا گیا انتقال کے بعد میں، جب دار فانی سے دار بقا کی جانب آپ رخصت ہو رہے تھے، اس دار فانی کو چھوڑ کر کے مالک حقیقی کی بارگاہ میں جا رہے تھے، تو غسل جو دیا گیا، علی مرتضیٰ نے آپ کو جو غسل دیا، وہ غسل کا پانی گیا کہاں سے؟ وہ غسل کا پانی گیا کہاں پہ؟
تو اللہ کے مقدس رسول مسکرانے لگے اور کہا اس سوال کا جواب یہ ہمارے شہزادے ہیں وہ دیں گے، یہ ہمارے شہزادے ہیں وہ اس سوال کا جواب دیں گے۔ تو جب کہا کہ حضور بالا آپ اس شہزادے کو کہیں کہ میرے سوال کا جواب دے، تو وہ جو شہزادے تھے جس کے چہرے کو مفتی صاحب نے اچھی طریقے سے دیکھ نہیں پایا، اللہ کے مقدس رسول کو تو دیکھا مگر شہزادے کی شکل نظر نہیں آ رہی تھی، انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام پانی کو فرشتوں کو حکم دیا کہ آسمان پہ لے جاؤ اور پوری دنیا میں اس پانی کا چھڑکاؤ کر دو۔ علماء فرماتے ہیں اور اس شہزادے نے کہا کہ جب فرشتے آسمان پہ لے کر کے وہ پانی گئے اور پانی کے قطرے کو زمین کی طرف اچھالا ہے، تو وہ زمین پر جہاں کہیں بھی ایک قطرہ بھی پانی کا گرا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت سے پہلے اس جگہ مسجدیں تعمیر فرمائے گا۔ میرے ملت کے نوجوانوں اس سوال کا جواب سن کر کے مفتی صاحب جھومنے لگے اور خواب میں ہی عشق و مستی کے عالم میں محو ہو کر کے محمد اور آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے لگے۔ صبح کی سفیدی جب نمودار ہوتی ہے، مفتی صاحب بیدار ہوتے ہیں اور وضو کر کے تازہ غسل کر کے وضو کر کے نمازیں ادا کرتے ہیں اور پھر غوث العظم دستگیر کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور کہا کہ حضور اے شہزادے آپ کو اس سوال کا جواب اب میں دے سکتا ہوں، میں نے تلاش کر لیا ہے۔ تو جب غوث پاک نے فرمایا اس سوال کا جواب کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے مقدس رسول کو وفات پاک کے بعد میں جس پانی سے غسل دیا گیا تھا وہ سارا کا سارا پانی فرشتوں نے آسمان کی طرف لے کر کے گیا اور پوری زمین پر اس کا چھڑکاؤ کر دیا، اور جہاں کہیں بھی پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرا ہے، قیامت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے گا کہ امت محمدیہ اس جگہ مسجد کی تعمیر فرمائے گا۔ غوث اعظم مسکرانے لگے اور کہا اے مفتی صاحب اس سوال کا جواب آپ کو ملا کہاں سے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے تلاش کیا اور مجھے مل گیا۔ تو کہا آپ جھوٹ بولتے ہیں، صحیح بتائیے آپ کو اس سوال کا جواب کہاں سے ملا؟ وہ سمجھ گئے کہ غوث العظم دستگیر کو ہو سکتا ہے یہ ساری غیب کی باتیں معلوم ہو جو چھپی ہوئی ہے، جو میں نے خواب میں دیکھا ہے وہ کسی نے نہیں دیکھا، مگر جب یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو بتایا کس نے، تو کہا کہ نبی کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے تھے، انہوں نے ہی آ کر کے مجھے بتایا۔ تو بتایا پھر آپ چوک کر رہے ہیں، کیا نبی کون و مکان نے اس سوال کا جواب بتایا؟ تو کہا ہاں نبی کون و مکان نے بتایا۔ تو کہا نہیں آپ غور کریں، خواب کو اچھی طریقے سے یاد کریں کہ خواب میں اس سوال کا جواب بتایا کس نے؟ مفتی صاحب نے کہا ہاں نبی کون و مکان نے، نبی کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شہزادے تھے، ان کی طرف اشارہ کیا، اسی شہزادے نے اس سوال کا جواب بتایا ہے۔ تو کہا آپ اس شہزادے کو پہچانتے ہیں؟ وہ کون سا شہزادہ تھا؟ تو بتایا ان کے چہرے کو تو میں نے نہیں دیکھا، میں غور کر کے دیکھنے کی کوششیں کی مگر ان کا چہرہ سامنے نظر نہیں آیا۔ تو کہا جاؤ آج جا کر کے پھر سے تازہ وضو کرو، نماز استخارہ پڑھو اور نبی کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور ان کی آل کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہوئے سو جاؤ، اس شہزادے کی شکل نظر آ جائے گی خواب میں۔ وہ مفتی صاحب گھر کو جاتے ہیں اور وہ نماز استخارہ ادا کرتے ہیں اور درود پاک پڑھتے ہوئے سو جاتے ہیں۔ خواب میں دیکھتے کیا ہیں کہ اللہ کے مقدس رسول ہیں، دانائے غیوب ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس شہزادے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اب جو انہوں نے خواب میں دیکھا ہے، دیکھتے کیا ہیں، وہ شہزادہ کوئی اور نہیں بلکہ وقت کے غوثیت کے اعلیٰ مقام پر فائز غوث العظم دستگیر کی ذات اقدس ہے۔ غوث پاک کو دیکھ کر کے مفتی صاحب خواب کی حالت میں ہی ان کے قدموں پہ جھک جاتے ہیں اور یقین کر لیتے ہیں کہ واقعی میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت کے عظیم مقام پر گامزن کیا ہے۔ آپ کے قصیدے ایسے ہی پوری دنیا میں نہیں پڑھے جا رہے ہیں، آپ کے کرامتوں کے ظہور ایسے ہی نہیں ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو غوثیت کے مقام پر فائز کیا ہے۔ آپ سید الاولیاء ہیں، سلطان الاولیاء ہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، غوث العظم دستگیر کو جب خواب میں مفتیان حرمین شریفین نے دیکھا تو وہ مچل گئے اور بیدار ہو کر کے عقیدت و محبت کے ساتھ میں غوث العظم دستگیر کی خانقاہ میں تشریف لے گئے، اور جو دل میں وسوسے تھے، جو دماغ میں
باتیں تھی کہ میں انہیں زیر کروں گا، سوال کر کے ان کو پریشان کروں گا، تو مفتیان حرمین شریفین کے سارے سوالوں کے جواب بھی دے دیے۔ جب غوث پاک نے ایک سوال کیا تو وہ جواب نہ دے سکا، اور اس سوال کا جواب بھی غوث پاک نے خود ہی دیا ہے۔ یہ مقام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس ولی غوث العظم دستگیر کا، جس کے چرچے کل بھی ہو رہے تھے، آج بھی ہو رہے ہیں، قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ غوث پاک کی شان اتنی باعظمت ہے، اتنی باکمال ہے، اور اتنے عظیم وقت کے ولی ہیں کہ آج بھی اگر غوث العظم دستگیر کا کوئی نام لے کر کے ان کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں، یا غوث المدد کے نعرے لگاتے ہیں، یا غوث المدد کے نعرے لگا کر کے جب غوث پاک کی بارگاہ میں عقیدت اور محبت سے کوئی دعائیں کرتے ہیں تو آج بھی ان کی دعائیں قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ کے ولیوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ جو اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور عقیدت و محبت سے درود و سلام کے نذرانے آقا کریم پر پیش کرتے ہوئے کچھ التجا کرتے ہیں تو ان کی دعائیں قبول ہوتی ہے، ان کی التجائیں سنی جاتی ہے، اور مانگنے والے کے دامن کو بھرا جاتا ہے۔ اس لیے میرے ملت کے نوجوانوں، آپ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ سے وابستہ ہو جاؤ، ان کے دامن رحمت کو تھام لو، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی، ہر جگہ کامیاب و کامران نظر آؤ گے۔ جب تک دنیا میں رہو گے چمکتے رہو گے، جب قبر میں جاؤ گے نبی کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، اور حشر کے میدان میں جب کوئی کسی کا حامی و مددگار نہیں ہوگا، جب کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، جب نفسی نفسی کے عالم میں سب لوگ ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہوں گے، گریو زاری کر رہے ہوں گے، آہو بکا کر رہے ہوں گے، کوئی حامی و مددگار نہیں ہوگا، اس وقت اگر کوئی کام آنے والی ذات ہے تو وہ نبی کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ نبی کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل کی محبت دل میں گامزن کرتے ہوئے جب آقا کریم کی بارگاہ میں شفاعت کے لیے پہنچیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس رسول شفاعت بھی فرمائیں گے، اور شفاعت کبریٰ سے سرفراز فرمائیں گے، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ملے گا۔ اس لیے تو عاشق رسول کے بارے میں کہا جاتا ہے، بروز حشر ہونٹوں پر ہنسی معلوم ہوتی ہے، بروز حشر ہونٹوں پر ہنسی معلوم ہوتی ہے، یہ امت تو رسول پاک کی معلوم ہوتی ہے، اور جس نے دیکھا ہے مدینہ وہ جب جائے گا جنت میں کہے گا یہ جگہ دیکھی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو نبی کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبتوں کا مدینہ بنائے، اور ہمارے قلوب و جگر کو محمد اور آل محمد کی محبت سے سرفراز فرمائے۔